أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش نقشبندی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہم تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. بہت شکریہ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج اللہ اکبر ایک ایسی پاک ہستی کا تذکرہ پاک ہے کہ میں آغاز کرنے سے قبل جو میری مائیں، میری بہنیں، بیٹیاں، تمام جہاں بھی اس وقت دنیا میں مجھے دیکھا جا رہا ہے، سب کی سب ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیں، کیونکہ مومنین کی مائیں ناظرین کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے تذکار پاک سے ہم اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں. دیکھیے صاحب، اس کائنات میں عام لوگوں کی ماؤں کی مثال دے رہا ہوں. وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں آئیں اور کروڑوں اربوں کی تعداد میں آئیں گی. آپ سوچ لیجئے کہ مومنین کی جتنی بھی مائیں ہیں، یعنی ان تمام ماؤں کی مائیں ہیں، تو آپ سوچ لیجئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے. ہاں، حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں. یہ آیت تذکرہ پاک ہے. حضرت سیدہ
ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا، ایک ایسی ہستی ناظرین جو امت کی ماں ہیں، جو مکے کے انتہائی معزز اور فیاض گھرانے میں پیدا ہوئیں، جنہوں نے نہایت ہی ناز و نعمت سے پرورش پائی۔ ہماری ماں ناظرین وہ پاک ہستی ہیں جو اپنے سر اقدس پر سابقون الاولون کا انتہائی بیش قیمت تاج سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ آپ کی ایمان کی بنیاد تھا، یعنی آپ اپنے ایمان کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونا بنائی ہوئی تھی ناظرین۔ عبادت و ریاضت جن کا امتیاز، زہد و تقوی جن کا ناز، علم حدیث و علم فقہ جن کی پہچان، وفا و قربانی جن کا حوالہ، فہم و فراست جن کی مثالی، جنہوں نے ابتدائی دور میں اپنے انتہائی سخت ترین حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مورخین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ ہماری ماں ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ عظیم ترین خاتون ہیں جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ خواتین میں آپ پہلی خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائیں۔ ہجرت کی یہ داستان ناظرین انتہائی کٹھن اور اس قدر ایمان افروز ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا اپنے ننھے سے بچے کو لے کر مکے سے مدینہ سفر کرتی ہیں۔ تو میں کچھ بات آپ سے ناظرین عشق کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تو صاحب غلامی کا توق گلے میں لیے ہوئے ہیں اور عشق کی باتیں کرنا جانتے ہیں، تو عشق کی بات کر رہا ہوں کہ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا صرف زمینی ہجرت کر کے نہیں گئی تھیں، بلکہ قدرت نے آپ سلام اللہ علیہا کے لیے رہتی دنیا تک جس عظیم منصب عالی کا انتخاب کیا تھا، آپ سلام اللہ علیہا کو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بن کر ابد تک مومنین کی ماں ہونے کا تاج پہننا تھا۔ لہٰذا آپ سلام اللہ علیہا انتہائی جرأت و دلیری سے اپنی اس عظیم منزل کی جانب رواں دواں تھیں جس کا تصور اس وقت محال تھا، لیکن قدرت نے جو انتخاب کر دیا تھا ناظرین وہ انتخاب ہو کے رہنا تھا۔ بات یہ ناظرین میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ گو کہ آپ سلام اللہ علیہا حرم نبوی میں اس وقت داخل نہیں ہوئی تھیں، اور ایک بڑی کمال آپ کو بات بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں عشق کی بات کرنے جا رہا ہوں علماء کرام کی موجودگی میں، کہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے سفر میں جس اکرام سے آپ سلام اللہ علیہا کو مدینے پہنچایا اور آپ کی خدمت کی، میرا وجدان اور عشق یہ کہتا ہے کہ امت کی ہونے والی ہماری اس ماں کی خدمت و اکرام کا صدقہ اللہ نے ان کی نسلوں کو ایمان اور کعبے کی کلید برداری کے عظیم منصب کے اکرام کی صورت میں ایسا عطا کر دیا کہ رہتی دنیا تک ناظرین یہ اکرام آپ کے نصیب میں آیا، کیونکہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اس ماں کی خدمت کی تھی جو مومنین کی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ آپ کی نسلوں میں عطا کر دیا۔ ناظرین کرام مجھے کہنے دیجئے کہ دنیا کی ساری ماؤں کی عظمتیں مجتمع ہو کے جہاں اپنی معراج پہ پہنچتی ہیں، امت کی ماؤں کی شان کی ابتدا بھی وہاں سے نہیں ہوتی۔ یہ شان دنیا کے علوم سے باہر اور دنیا کی عقل سے ماورا ہے کہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ پاک ہستی ہیں جن کو قدرت نے سرکار علیہ السلام کی عصمت و عفت و وقار بنایا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے دین کی راہ میں بے انتہا قربانیاں دیں۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بہتر عطا فرما، تو مجھے خیال آیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے، لیکن جب خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آیا تو مجھے خیال ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تلافی الخیر کی صورت پیدا فرما دی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کی رائے کو ناظرین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی توقیر عطا فرمائی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سلام اللہ علیہا کی رائے سرکار علیہ السلام کی رائے بن گئی۔ تابعین کا ایک بہت بڑا گروہ ناظرین ان کے آستانے سے علم و فضل کا گدا بن کر ان سے بھیک لیا کرتا تھا اور علم حاصل کرتا تھا۔ علم حدیث میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے سوا ان کا اس فن میں کوئی اور ثانی نہیں تھا کہ 300 تقریباً 87-88 کے قریب روایات جو ہیں وہ آپ سے مروی ہیں۔ آج بنیادی طور پر ناظرین بس اسی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماں حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہا آپ نے سب سے پہلا پردہ فرمایا، اور اس کے بعد جو سب سے آخر میں پردہ فرمایا وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا نے، یعنی آپ وہ خاتون ہیں، وہ عظیم خاتون کہ مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ آپ اس اللہ اکبر کربلا کی اس مٹی کی کسٹوڈین بھی ہیں
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی آپ کو عطا فرمائی تھی یہ کہہ کے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا نواسہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اور یاد رکھنا جس وقت یہ مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری اپنے حبیب کے صدقے سے عطا کی کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی خون مبارک کی اور ان کی شہادت کی گواہ بھی بنی اور اس مٹی کی کسٹوڈین بھی بنی۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں سب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، عشق میں رچے بسے ہوئے ہیں، باتیں بھی عشق کی کرتے ہیں، علم بھی عشق کا بکھیرتے ہیں اور عشق میں ہی ہر وقت محو رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، بزرگ شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آج ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ جو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے اور جو ہمارے ساتھ دنیا میں جہاں جہاں اس وقت موجود ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ میری ایک گزارش ہوگی ناظرین، اس پوری ٹرانسمیشن میں چونکہ ظاہر ہے سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہے، آپ درود پاک کے نذرانے بھیجتے رہیے گا، پھر آپ دیکھیں گا انشاءاللہ کیسا کرم ہوتا ہے کہ اس ذکر کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت فضل فرمائے گا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کا تعارف، میں اس سوال میں تعارف نہیں کہوں گا، بس آپ شان سے ابتدا کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ محترم جنید صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے اہل ایمان میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، اور اس تعظیم و توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آین جنید و با یزید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مقدس، معطر، معمبر، مطہر ماں کا جب نام زبان پر لاتا ہوں تو اس خیال میں کھو جاتا ہوں کہ یا اللہ، یہ وہ مقدس مائیں ہیں جن کا انتخاب تو نے خود کیا ہے۔ بے شک۔ اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، جب تیرا انتخاب ہے اور ان کی نسبت ہے تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ہم اہل ایمان کو کرم فرمانا کہ قیامت کے دن ہماری ان پیاری ماؤں کی آغوش رحمت ترس والی ہمیں بھی میسر آ جائے۔ آمین آمین۔ ان کے دامن میں ہم قیامت کے دن پناہ لیں۔ آمین۔ سیدہ حضرت ام سلمہ، یہ آپ کا نام نہیں ہے، کنیت ہے۔ سلمہ چونکہ آپ کے پہلے بیٹے ہیں، اس وجہ سے یہ ام سلمہ کہلاتی ہیں۔ ان کا نام ہے ہند، اور جن کے ساتھ ان کی شادی ہوئی وہ بھی ابو سلمہ ان کی کنیت ہے بیٹے کی وجہ سے، ان کا بھی نام عبداللہ۔
تو جیسے آپ نے فرمایا کہ سیدہ حضرت ام سلمہ خوشحال گھرانے کی ایک نور نظر تھیں. آپ کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے کہ آپ بیٹی ہیں ابی امیہ کی، وہ بیٹے ہیں مغیرہ کے، وہ بیٹے ہیں عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں عمر بن مخزوم کے. قبیلہ بنو مخزوم سے جا ملتا ہے. اور اس خوشحالی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو والد ہیں ان کا طرہ امتیاز مکہ میں یہ تھا کہ جب قافلہ لے کر چلتے تو پورے قافلے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیتے. انتہائی فیاض تھے. انتہائی فیاض. اس لیے ان کو زاد الراکب کے نام سے کہا جاتا کہ یہ قافلے کے زاد راہ ہیں، ان کا سامان ہے. سبحان اللہ. اس خوشحال گھرانے میں آپ نے پرورش پائی. یعنی جو مثال کے طور پہ میں ویسے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونا بالکل اس طرح سے بالکل صحیح ہے. لیکن جب حق کی آواز پہنچی اور اس پر لبیک کہتے ہوئے یہ گھرانہ جب اسلام میں داخل ہوا تو اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ یعنی رضا کا تمغہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان خوش نصیب لوگوں کے ضمن میں آ رہا ہے. اللہ. اب حالات جب مشکل تھے، شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر وہاں سے واپس آئیں، مدینہ منورہ ہجرت کی، تو ہجرتین، 2 ہجرتوں کا اعزاز بھی ان کے حصے میں آیا. اللہ. اور ان کی ہجرت کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس موقع پر سیدہ، طاہرہ، طیبہ، زاکیہ، کون سا نام لے ہم ان پیاری ماؤں کے لیے، ہمارے اللہ کا انتخاب. اللہ. اور رحمت للعالمین کے ساتھ جن کی نسبت ہو رہی ہے، بے شک بے شک. اس نسبت کے لیے تو ابھی جو کلام سن رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، رہے میرے گلے میں بھی دور کا پٹھا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا. سبحان اللہ. سیدہ ام سلمہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے والی ہیں. اس پاک گھر کے ساتھ نسبت رکھنے والے کی عظمتوں کا بیان کسی سے ہو سکے ناممکن ہے. بے شک. علامہ صاحب اب یہیں سے ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اب آپ مدینہ شریف میں پہنچ گئیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس کے بعد اب بتائیے کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہر ہے آپ نے کچھ وقت گزارا، پھر ان کی شہادت اور پھر آپ سلام اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخل ہونا، یہ ذرا تسلسل سے لوگوں کو بتائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے تو جنید بھائی وہ جو آپ نے اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی خدمت کو خدمت ماں سے جوڑا ہے، میں تو اس کا لطف لے رہا ہوں. اللہ اللہ اللہ. کہ ماشاءاللہ وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو کم و بیش 15 صدیاں گزر گئی ہیں اور اس خدمت ماں کا صلہ آج بھی آج تک اور قیامت تک میرے سرکار نے فرمایا چابیاں نہیں لی جائیں گی، کوئی لے نہیں سکتا ان سے، کوئی لے نہیں سکتا. اللہ اللہ. میں امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیر و اعلام النبلاء میں انہوں نے آپ کے بہت سے القابات کا ذکر کیا ہے. میں سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکار پاک سے پہلے اس میں سے ایک لقب عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ تنہا، یہ آپ کو انفرادی خصوصیت اور امتیازی وصف حاصل ہے کہ انہوں نے آپ کا ایک لقب بیان کیا محجبہ. محجبہ آپ نے سیدہ، طاہرہ، سرن زاکیہ، زاہدہ، عابدہ، لیکن امام ذہبی نے ایک آپ کا لقب بیان کیا محجبہ. سبحان اللہ. محجبہ کہتے ہیں دربان کو، دربان کو. یعنی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار خلوت نشینی اختیار کی. کوئی خاص معاملات تھے، کبھی ملک المطر بارش کا فرشتہ خدمت میں حاضر ہو رہا ہے، کبھی جبریل امین آ رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازے پہ جس کو دربان کے طور پہ ڈپیوٹ کرتے اور کہتے کہ تم نے ڈیوٹی دینی ہے، کوئی بندہ اندر نہ آئے،
وہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ اللہ اکبر، اللہ وہ حضرت اکبر، ام اللہ سلمہ ہوا اکبر. کرتی تھی. یہ میرے بھی علم میں اضافہ ہے، میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے. الحمدللہ ثم کیا الحمدللہ. اچھی بات، یہ مختلف شرف ہیں کیا اچھی بات. جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنے اچھی بات. غلاموں کو اور اپنے نسبت اور قرابت والوں کو عطا کی ہے. سبحان اللہ، سبحان، کیا بات. آپ کا حضرت سر قطع کلام کی معذرت، ایک جملے میں یہاں پر بھی ذرا خواتین کو میسج بھی دے دیجئے کہ کتنا بڑا مقام سرکار علیہ السلام نے عورت کو عطا بے کیا. شک ایسے ہی ہے، کتنا بڑا مقام عطا کیا اس طرح سے. یعنی شوہر اور بیوی کا جو آپس میں باہمی تعلق ہے اس میں جو لیول آف کانفیڈنس جی جی یہ اس کی معراج ہے. معراج ہے. واہ واہ معراج ہے واہ واہ. کہ ان کو یہ عہدہ اور یہ رتبہ عطا کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں مشن کمپینین بنایا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے. یہ زبردست آپ نے کمنٹس دیا. میں اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی بات جوڑنا چاہوں گا. ابھی خان صاحب نے بڑا خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کا ہمیں سنایا کہ بسلے تو نہ شد پیدا جانا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا تھا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اللہ اکبر. اچھا، یہ ہمارا عقیدہ اور اسلام کا یہ خوبصورت مزاج صرف رحمت کونین کے لیے نہیں ہے اللہ، بلکہ آپ سورہ احزاب کو اٹھائیں تو اللہ جل مجدہ نے انہی امہات المومنین کے لیے اور انہی ازواج مطہرات کے لیے ایک جملہ کہا. فرمایا یا نساء النبی، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، قیامت تک آنے والی عورتوں میں سے کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ. فرمایا یعنی عقیدہ یہ بنا کہ صرف آقا ہی بے مثل و بے مثال نہیں ہے، بلکہ جس شے کو آقا سے نسبت ہوئی ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال. سبحان اللہ. اب میں ظاہر یہ اتنا حسین، اتنا برکتوں والا موضوع ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جب گفتگو کا آغاز ہوگا تو بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، لیکن اللہ کرے کہ ہم زیادہ تر بات پہنچا دیں، کیونکہ ذکر پاک ہے، آپ کی شخصیت کا زیادہ سے زیادہ پہلو جو پہنچ جائے لوگوں تک. اب یہیں سے جوڑیے، میں تو اگلا سوال آپ سے کرنے والا تھا لیکن یہیں سے جوڑیے. اب آپ کی جو شہادت کا معاملہ ہے ظاہر ہے اس کے بعد، اور پھر حرم نبوی میں آپ کا داخل ہونا، یہیں سے بات کو بڑھائیں تاکہ پھر میں مزید آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں. یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بننے کا جو شرف حاصل کیا ہے، اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا فرمان علی شان ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ جدھر میں نے اپنے عقد کیے، سبحان اللہ، یا جدھر میں نے اپنی صاحبزادیاں عطا کیں، یہ میری مرضی سے نہیں ہوا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ. سبحان اللہ. تو یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئی ہیں تو پھر یہ کسی اور کا انتخاب نہیں بلکہ خود رب کائنات کا انتخاب. سبحان اللہ. اور باقی اس کا حسن انتظام ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھا ہے. جو ایک خوش بخت ہستیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی فطرتاً حسین اور جمیل بنایا ہوتا ہے. ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے کردار وہ پہلے ہی حسن نظامت کا اور حسن قدرت کا شاہکار بنے ہوتے ہیں. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فطری طور پر جو اپنے والد محترم سے سخاوت ملی تھی، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس چیز کو بلڈ اپ کیا، اور سٹارٹ میں آپ نے یہی ذکر کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے یہ چیز ان کو وراثتاً منتقل ہو چکی تھی، جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جھلا بخشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں آنے سے پہلے آپ تنہائی کا شکار ہو گئیں. خامد میرے شہید ہو چکے، اور اس کے بعد میں تنہا ہوں، میرا کو اعزا و اقربا میں سے ادھر ہے ہی کوئی نہیں، اور ہجرت تو کی تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، میرا تو کچھ نہیں بچا. اب کیا ہوا، ان کے عدت گزرنے کے بعد
کچھ اصحاب نے ان کی تنہائی کو ختم کروانے کے لیے رابطہ کیا، لیکن آپ اس غم میں تھیں، تو آخر کار وہی ہوا جو دعا خود ان کی اپنی زبان سے نکلتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو اس رنگ میں شرف کہ جو کہتی تھی کہ یا اللہ وخلف لی خیرہ، یا اللہ میرے حضرت ابو سلمہ کے بعد مجھے ان سے بہترین عطا کر۔ آپ سوچتی تھی کہ بہترین کیا، بلکہ کبھی کہتی ہیں کہ میں یہاں آ کے رک جایا کرتی تھی کہ میں کہتی تھی ان سے بہتر ہوگا کون، اور جب یہ بولتی تو پھر میں کہتی اب دیکھو قدرت کی طرف سے کیا ظاہر ہوتا ہے، لیکن آقا کی زوجیت میں آنا تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے پیغام بھجوایا، ایک روایت میں آپ خود تشریف لے کر گئے، انہوں نے 4 اپنی جو معاملات زندگی ہیں ان کے بارے میں عرض کیا، حضور میں آپ کی زوجہ بنوں اور ان میری جو ایک فطرتاً میرے ساتھ میرے اعمال ہیں اس کی وجہ سے کہیں آپ کی کوئی جناب کے اندر شان میں کوئی کمی نہ واقع کر بیٹھوں، کوئی بے ادبی کا پہلو نہ آ جائے، تو اس لیے میں اس چیز سے پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا بیان کرو۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں غیور ہوں۔ آپ نے فرمایا غیرت تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس کو تم سمجھتی ہو میں دعا کروں گا اللہ تم سے دور فرما دے۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے 2 بچے ہیں، 2 میری بیٹیاں ہیں، تو ان کو آپ صرف میری خاطر تو نہیں سنبھال سکتے۔ تو آپ نے ایک جملہ بولا، سبحان اللہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا امل عیال ہو، تمہارے جہاں تک عیال کی بات ہے تمہارے تمام عیال اللہ و رسول، وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے رسول کے ذمے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ میرے آقا نے حل کر دیا جو آج اس دور میں لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا اس کے اندر رد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر کر دیا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو گناہ ہو گیا، کچھ شرک کہتے ہیں، کچھ اپنے انداز میں، لیکن جو آقا کی زبان فیض ترجمان سے خود جملہ نکلا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہیں، تو خود سرکار نے اپنا نام جب رب کے نام کے ساتھ جوڑ کے بتا دیا تو فرما دیا کہ میرا نام رب کے نام کے ساتھ جوڑنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ یہ میرے اظہار مقام ابدیت کا بہت بڑا ثبوت بنتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کی حضور یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ میرا کوئی وارث بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں اس کا میں مصطفیٰ وارث ہوں۔ تو انہوں نے یہ اپنے تمام معروضات عرض کی اور پھر کہنے لگی کہ حضور میری عمر بھی زیادہ ہے، اس عمر کے حصے میں عرب لوگ شادی خوشی سے نہیں کرتے، اور اگر کر لیں تو بعد میں نبھانی مشکل ہوتی۔ آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ انا اسن من کے، میں تم سے بھی زیادہ عمر والا ہوں۔ تو اس طرح ان کے 4 جو معاملات تھے وہ آپ نے ختم کیے اور پھر ان کو حوالہ۔ اچھا ایک بات بتائیے علامہ صاحب، یہ تو حرم پاک میں اب آپ تشریف لے آئی ہماری ماں، اچھا پھر اس کے بعد ایک بات جو بڑی اہم، میں آپ کی ذات اقدس کے حوالے سے جب پڑھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑا علمی مقام بھی عطا کیا، علم حدیث کے حوالے سے، علم فقہ کے حوالے سے، ذرا اس پہ بھی تھوڑا کلام فرمائیے۔ جی اس حوالے سے یقینی طور پر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام ازواج ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ترہ امتیاز ہوا کرتا ہے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وصف اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا جو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ وصف تھا کہ آپ فقیہ امت بھی تھی، اور 378 روایات کم و بیش وہ آپ نے بیان فرمائی۔ مرویات پھر سنیں گے انشاءاللہ آپ سے، بالکل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا خوبصورت سا موقع ہے، اور ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے۔ اب وہ موقع ہے ناظرین کہ جہاں ایمان والوں کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ایک اتنا ہی حسین واقعہ ہے جو میں اس وقت علامہ نوری صاحب سے بیان کروانے والا ہوں کہ تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے ہماری ماں استعمال فرمایا کرتی تھیں، اور جو خلق کی جو اس کے ذریعے سے جو فیضیابی کا سلسلہ تھا وہ کیسے جاری ہوا تھا۔ جی علامہ صاحب بتائیے۔ ماشاءاللہ جنید بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ جل مجدہ نے اس رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا ہے
کہ جن کی ہر ادا کو ہر نسبت کو اللہ نے اعجاز کی فضیلت عطا کی ہے. سبحان ہر اللہ. شے معجزہ ہے. سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بولنا معجزہ ہے, سبحان چلنا معجزہ ہے, سبحان دنیا میں آنا معجزہ سبحان ہے, اللہ. دنیا سے جانا معجزہ ہے. سبحان اللہ. اسی تسلسل میں سراپا معجزہ ہیں. سراپا معجزہ, اس میں بالکل کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو روایت ایمان افروز بھی ہے, وجد انگیز بھی ہے, روح پرور بھی ہے. یعنی اگر انسان جو ہے وہ اس کی گہرائی میں اتر کے دیکھے تو اس کی بہت سی چیزوں کی اصلاح بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری میں موجود ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم بہت سی برکات سے محروم ہوتے ہیں ریفرنس کے چکر میں. دلیل لاؤ جی, اور پھر دلیل لائی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اتھینٹک سورسز سے لائی جائے, بخاری سے لاؤ, بخاری سے لے کے آئے. تو یہ تو وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی اتھینٹیسٹی میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہے ہی کوئی. حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر والوں نے, آپ بچپن تھا آپ کا, میچور عمر تھی ویسے تو انہوں نے مجھے ایک پیالہ پانی کا دے کے بھیجا کہ یہ لے کے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے گھر میں جائیں. کہتے میں وہ لے کے وہاں پہ چلا گیا تو ام المومنین کو پہلے ہی گھر والوں نے ان سے بات کی ہوئی تھی, تو آپ تشریف اندر لے کے گئیں اور وہاں سے آپ ایک شیشی نکال کے لائیں اور اس میں کچھ بال تھے, منہ مبارک تھے. اللہ. کہتے ہیں انہوں نے وہ منہ مبارک جو تھے وہ اس میں پانی میں اس طرح گھما کے تو وہ مجھے واپس کر دیے. کہتے ہیں میں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور وہ پیالہ لے کے گھر میں آیا اور جب میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے پتا چلا کہ ذرا جملہ سنیے ان کا, اذا اصاب الانسان عین او شیء, کہ مدینہ طیبہ میں جس کسی کو بھی نظر بد لگتی ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے, اللہ, کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری کوئی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو وہ طبیب کے پاس نہیں جاتے, وہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے کاشانہ نور پہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ پانی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوہائے عنبرین, منہ مبارک, زلفائے عنبرین, وہ گھما کے واپس دیتی ہیں, وہ لا کے مریض کو پلائی جاتی ہے اور دین اینڈ دیئر اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العالمین نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ تو منہ مبارک ہیں, اس رب نے تو آپ کے لعاب ذہن مبارک میں بھی شفائیں رکھی تھی. سبحان اللہ. اور چچا زاد بھائی کا عمل بھی یہی تھا, خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. میں اسی طرف آنے لگا, ماشاءاللہ اب آپ پہ بھی کشف ہونا شروع ہو گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا. اللہ 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 اللہ. اور کسی نے پوچھا کہ آپ نے کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی, اللہ اللہ, سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا سبب صرف اور صرف یہ اللہ اللہ کہ جب اپنا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں بیٹھے ہوئے اپنے سر انور سے اترنے والے زلفائے عنبرین بانٹ رہے تھے تو جو سامنے پیشانی کے گیسو تھے وہ میرے نصیب میں آئے تھے. اللہ اللہ. اور میں نے وہ ایک ٹوپی میں سلوا کے وہ ہمیشہ ٹوپی سر پہ پہنتا ہوں, اللہ, جس کی وجہ سے میرا رب مجھے فتح عطا فرماتا. اللہ اکبر. اللہ. اور صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذرا یہ قول سنیے. انہوں نے کہا لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّن شَعْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ من الدنیا وما فیہا. فرمایا ایک طرف دنیا وما فیہا کی نعمتیں کوئی مجھے آفر کرے, اللہ, اور دوسری طرف حضور کا کوئی ایک گیسو مبارک مجھے آفر کرے, اللہ, ان کا میں دنیا کی نعمتیں ٹھکرا دوں گا اور حضور کا وہ گیسو مبارک اختیار کر لوں. اور آپ کی وصیت بھی تھی نا کہ جب مجھے دفنایا جائے تو منہ مبارک اور ناخن مبارک پاس. حضرت معاویہ کی اور دیگر صحابہ کرام, آپ کے جو مبارک ناخن کے تراشے ہوتے تھے, آپ کے گیسوہائے مبارک ہوتے تھے, ان کے ساتھ وہ نسبت جوڑتے تھے. اللہ. اور وہ کہتے تھے ان کے صدقے اللہ جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ بخشش و مغفرت عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تبرکات ایسے ہیں کہ کھارے پانی میں آپ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں تو میٹھا ہو جائے, وہ میٹھا ہو جاتا ہے. آپ کسی کو پھونک مارتے ہیں وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. یعنی ہماری ماں دوسرے لفظوں بمانی دوسری کہ مدینے کے بیماروں کو
بال مبارک کے ذریعے سے شفا عطا فرمایا بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو شفا ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے در دولت سے ملا کرتی، اللہ اکبر، اللہ اور ادھر دوسری امی جان کی طرف چلے جائیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک تھا، اور اس میں لفظ ہیں کہ جب کوئی مدینہ طیبہ میں بیمار ہوتا اس جبے کو بھگویا جاتا، اس کا دھون نچوڑ کے بیمار کو پلایا جاتا، نحن نغسلھا للمرضى یستشفى بہ سقیمنا، اللہ اس کے صدقے میں اس کو شفائیں عطا سبحان اللہ. اور یہی جبہ مبارک پھر آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتقل ہوا، بالکل ان کے پاس، اور پھر وہ بھی یہ طریق کرتے، بالکل ایسے ہی تھا. یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عقیدے دیکھیے، ان کے عقیدے کیا تھے. سبحان اللہ. لیکن بدقسمتی اس امت کی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے فیض و جود، سخا اور رحمت برکت کا منبع تھی، ہمیں انہی کے بارے میں ڈاؤٹس پڑ گئے. اللہ اکبر. ہم انہی کے بارے میں ڈاؤٹس، پھر ہم ایمان پہ ڈاؤٹ کریں نا، بات میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر ایمان پہ ڈاؤٹ کریں. علامہ صاحب، ایک سوال اور جو بڑا اہم ہے کہ ان آیات کا نزول جو آپ کے سوالات کے جوابات کی صورت میں نازل ہوئیں، اس پر ذرا کلام فرمائیں، اور خاص طور پر جو آپ کی جود و سخا ہے، آپ کی سخاوت کا جو ایک دریا بہتا تھا، ذرا اس سوال. سبحان اللہ. یہ یقینی طور پر جو نزول قرآن ہے، قرآن پاک کی تکمیل تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن جب دور رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم آیا تو اس وقت ضرورتاً جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ وہی آیت جو ہے وہ نازل فرماتا رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام تھا کہ حالات ایسے ہوتے جو وہ عرض کرتے تو ادھر سے آیت جو ہے وہ تیار ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس میں جو آپ کی رائے پر یا آپ کے سوالات پر یا ویسے آپ کی ذات کے ساتھ ریلیٹ کر کے جو آیات کا نزول ہوا، ویسے تو بہت سی ہیں، لیکن میں خصوصیت سے سورہ احزاب کی 3 آیات کا تذکرہ کرنا چاہوں. بتائیے. ان میں سب سے پہلے تو جو مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے اس کا تعلق بھی آپ ہی کے گھر سے ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا. اور میں اگر یہ کہوں کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے بعد شاید سب سے زیادہ اہل محبت اسی آیت کا ورد کرتے ہیں تو شاید بے جانا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا، تو یقینی طور پر اس میں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بھی مزید عزت افزائی ہے کہ اس آیت کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ کے گھر کا انتخاب فرمایا. اچھا، آپ نے سوال بھی کیا کہ کیا میں اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو اصل میں اس پہ تھوڑی سی آپ نے جو بات کر دی تو اس میں وضاحت دے دوں. وہ یہ ہے کہ اصل میں اس دور میں عرب میں ایک چیز موجود تھی، اور وہ یہ تھی کہ بیویوں کو، بیٹوں کو اپنا گھر سمجھا جاتا تھا، لیکن بیٹیوں کو یا بیٹیوں کی اولادوں کو اپنے گھر کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور وہ اس دور میں معروف اور مقبول تھا، لیکن جو بیٹی کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، یہاں پر ان کی اس سوچ کا رد کیا ہے اللہ نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ سب میری اہل بیت ہیں، یہ چیز بتا دی کہ باقی بیٹیوں کو حضور کی صاحبزادی پہ قیاس نہ کرو. جیسے عام عورتیں عام ہیں تو حضور کی شہزادیاں خاص الخاص ہیں، تو یہ انہی کو اللہ تعالیٰ نے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اسی طرح ایک اور آیہ کریمہ جس میں اگرچہ شادی حضرت سیدہ زینب بنت جہش سے ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ گھر جو تھا وہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی، صحابہ اکرام موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اب یہ تمام چلے جائیں، لیکن زبان فیض ترجمان سے کچھ نہیں کہتے تھے، یہ اچھا نہیں لگتا تھا.
تو اس وقت جو آیا کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا النبی الا ان یؤذن لکم سے لے کر فاذا طعمتم فانتشروا تک، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں نازل سبحان فرمایا۔ اللہ۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ نے عرض کی حضور مردوں کے بارے میں تو بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ نازل کی، تو ہم عورتوں کا کیا حصہ ہے؟ واہ واہ۔ تو اپنی صنف کی جو ہے آپ نے بہترین ترجمانی کی، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیہ کریمہ کا سورہ احزاب ہی کے اندر نزول فرمایا، ان المسلمین والمسلمات، عورتوں کے لیے، والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو مرد نیک کام کرتے ہیں، جتنے اجر کے حقدار ہیں، بغیر استثناء کے اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں عورتوں کو بھی اسی طرح شامل فرمایا۔ یعنی دنیا بھر کی عورتوں کو یہ پیغام مل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ہماری ماں کے صدقے سے عورتوں کو ایک بلند مقام عطا کر دیا ہے، اب اس میں گھبرانا نہیں ہے عورتوں کو۔ بالکل اسی طرح اگر آیات کی طرف چلیں تو بے شمار مواقع آتے ہیں۔ سخاوت کے بارے میں سخاوت کی طرف آ جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ مانگنے والا آیا سائل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سامنے صرف ایک کھجور پڑی تھی، آپ نے فرمایا لو یہ لے لو۔ وہ کہنے لگا میں کیا مانگ رہے ہیں، تو بس ایک کھجور دے رہے ہیں مجھے۔ اس نے وہ قبول نہیں کی، پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور آیا، اس نے آ کر عرض کی حضور مجھے بھی کچھ عطا فرمائیں، آپ نے وہ کھجور پکڑی اور اس کو عطا فرمائی۔ جب اس نے پکڑی آپ کے دستے مبارک سے کھجور، وہ قدردان تھا، آقا کی رحمت کا طلبگار تھا، تو اس نے عرض کیا سبحان اللہ۔ یہ جو ہم بھی بات بات پہ کہتے ہیں یہ سنت صحابہ ہے، وہ کہنے لگے سبحان اللہ تو ہمارا تو من رسول اللہ، سبحان اللہ حضور کی جناب سے مجھے ایک کھجور نصیب ہو رہی ہے۔ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹی بچی بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا ابھی حضرت ام سلمہ کے گھر میں جاؤ اور انہیں جا کے کہو کہ میں نے ان کو 40 درہم دیے ہوئے تھے، وہ درہم اٹھاؤ اور اس سائل کو عطا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے وہ تمام متاع جو 40 درہم آپ نے عطا کی ہوئی تھی وہ اٹھا کے ان کو عطا کر دی۔ اب اس کے بعد یہی تسلسل حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ حضرت خیرہ جن کا نام تھا، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھی۔ تو ایک مرتبہ کچھ خواتین آپ سے بھی مانگنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے کہا اتنی عورتیں میں کس کو کیا دوں، انہوں نے ان کو واپس موڑنا چاہا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں کہ بیٹی یہ گھر عام گھر نہیں ہے، یہاں سے ہر ایک کو عطا کیا جائے گا، جو کچھ بھی ہے وہ دے دو، کچھ اور نہیں، کچھ نہ کچھ آپ نے لیا، کچھ کھجوریں لی، کچھ اور چیزیں، ہر ایک کو عطا کی۔ اور فرمانے لگی کہ آقا کریم علیہ السلام کی جناب میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے، تو آپ نے سب کو عطا کیا۔ تو جنید صاحب یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان سے جب بھی مانگا جائے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، سنت مصطفیٰ ہے، واہ واہ واہ، دے دے بلکہ بھر بھر کے دیتے ہیں، جی بھر بھر کے دیتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آخری بات آپ سے، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادت کیا کمال ہے، بتائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کا ایک ایک فرد اللہ سے تعلق کو جو اہمیت دیتا تھا وہ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جی جی۔ پھر یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا تشریف فرما ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور باتیں کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے یعنی عظمت دیکھیے کہ ان نفوس قدسیہ کے گھروں میں کیا رحمتیں اتر رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ معلوم ہے یہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید دہیہ کلبی آئے تھے، اس وقت حجاب کی آیت نہیں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جبریل امین علیہ السلام تھے جو میرے پاس بیٹھے تھے حضرت دہیہ کلبی کی صورت۔ سیدہ ام سلمہ جہاں علم بانٹ رہی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان دو حضرات کی خدمت میں، ان دو نفوس قدسیہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ عصر اور مغرب کے درمیان 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرمایا مجھے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہے، ان سے مجھے یہ بات ملی ہے۔
ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ام سلمہ نے یہ بتایا تھا۔ ام سلمہ فرمانے لگیں اللہ ان پر رحم کرے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے جائیں۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا زہد و تقوی یہ تھا کہ آپ ہر پیر جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھتی تھیں، اور نوافل کی تو کوئی تعداد ہی نہ تھی، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہنا۔ اور اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، جمعہ کا دن ہے اور کنیز سے اپنے بال سنورا رہی ہیں، وہ بال سنوارنے میں مصروف ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خطبہ دینا شروع کیا تو آپ کی پہلا کلمہ یہ تھا کہ یا ایہا الناس۔ اب یہ کلمہ جب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے کانوں میں پڑا تو اس بالوں کو وہیں روک کر کھڑی ہو گئی۔ اللہ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں سب لوگوں کو خطاب تھا اور سب لوگوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، کیا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور جب تک خطبہ رہا ام سلمہ سلام اللہ علیہ اس کو کھڑے ہو کر سنتی رہی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان مقدس ماؤں کے ذریعے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ب ہماری عقیدتوں کا محور یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے در کے سوالی بنے رہیں گے تو ہماری دنیا و آخرت سنورے گی، اس سے ہٹ جائیں گے تو اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بات وہی ہے کہ اس در سے ہٹ جائیں گے تو پھر کٹ جائیں گے اور بڑھ جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو یہاں بھی قبول فرمائے، وہاں بھی قبول فرمائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن کے ساتھ، اور آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات کا انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور بڑے ہی کمال معجزات ہیں ناظرین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرمایا، جو کہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں مذکور ہے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس خطاب میں ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا ہے۔ پہلا، مٹی کے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ دوسرا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کے مریضوں کو شفا عطا کرنا۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا، جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی ناظرین تفصیل کچھ اس انداز سے ہے، یعنی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو مٹی کے پرند بنا کر آپ اڑاتے تھے وہ کیسے ہوتا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے ناظرین یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر اس کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو کیوں منتخب کیا؟ اب ذرا اگلی بات سنیے گا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے۔ اب کیوں عجیب و غریب ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، کیونکہ آدمی کی طرح ایک تو اس کے دانت ہوتے ہیں، جب آپ چمگادڑ پہ غور کریں گے نا ناظرین،
جس وقت چمگادڑ ہنستا ہے تو آپ کو محسوس ہوگا اس کے دانت جو ہیں، یعنی جو اس کے سامنے کے دانت ہیں بالکل آدمیوں جیسے ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا ہے۔ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، یعنی جس طرح انسان ہنسا کرتا ہے، چمگادڑ کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف دیا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہنسا کرتا ہے، اور یہ بغیر پروں کے اپنے بازوؤں پہ اڑتا ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس کے پر نہیں، یہ جو اڑ رہا ہے ناظرین یہ بنیادی طور پر اپنے بازوؤں پہ اڑ رہا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے بھی جنتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک چمگادڑ بنی اسرائیل کے سامنے رہتے تو وہ اس وقت تک اڑتے رہتے تھے، اور جیسے ہی وہ چمگادڑ بنی اسرائیل کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جایا کرتے تھے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا ناظرین تاکہ خدا کے پیدا کیے گئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے گئے پرندوں میں فرق اور امتیاز مکمل طور پہ واضح ہو۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ میں خالق ہوں، میں جس کو پیدا کرتا ہوں ظاہر ہے میں اس کو موت دیتا ہوں، لیکن جب میرا بندہ پیدا کرے گا تو پھر اختیار میرا ہی ہے۔ دوسری بات ناظرین، مادرزاد اندھوں کو آپ شفا دیتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایک دن میں 50 اندھوں اور 50 کوڑیوں کو اس شرط پر شفا ملتی تھی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ اور تیسرا معجزہ آپ کا، روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ پہلا جو مردہ تھا آزر اپنے دوست کو، دوسرا ناظرین ایک بڑھیا کے لڑکا تھا اس کو آپ نے زندہ کیا، تیسرا ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور چوتھا سام بن نوح علیہ السلام۔ اب اس کی تفصیل ناظرین یوں ملتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مخلص دوست تھا جس کا نام آزر تھا۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کے دوست کا آخری وقت ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کے مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال اور دفن کے 3 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا، اور وہ برسوں زندہ رہا یہاں تک کہ وہ صاحب اولاد بھی ہوا۔ اسی طرح سے ناظرین ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بیٹا تھا، یعنی اس کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، یعنی انسان کا انتقال ہو چکا ہے، اب اس کی تدفین کا سلسلہ ہے، اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے اور جنازہ لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو اس خاتون نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ لڑکا زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ناظرین؟ وہ زندہ ہوا، جنازے سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑا پہن کر چارپائی اٹھائے ہوئے، اپنی چارپائی جس کے اوپر اس کا جنازہ جا رہا تھا اسی چارپائی کو اس نے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور اس کے بعد وہ گھر کی طرف چلا گیا، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ مدتوں زندہ رہا اور وہ بھی صاحب اولاد ہوا۔ اس کے بعد ناظرین ایک عاشر تھا، اس کی بیٹی تھی، یعنی ایک چنگی وصول کرنے والا تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہو گئی اور بہت عرصے تک وہ بھی زندہ رہی اور اس کے بھی کئی بچے ہوئے۔ اب معاملہ ہوا ناظرین کہ اوپر کے تینوں مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ تو فرما دیا، تو بنی اسرائیل کے کچھ شریر تھے۔ اچھا، شرارت کرنے والے جو ہوتے ہیں بڑے عجیب ہوتے ہیں صاحب، آپ ان کو سب کچھ دکھا دیجئے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں، اگر وہ ماننے کو تیار نہیں، اور جو ماننے والے ناظرین وہ تو بے دلیل مانا کرتے ہیں۔ تو شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہی نہیں تھے، یہ تو زندہ تھے، بلکہ ان تینوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے تھے، لہذا آپ کسی پرانے مردے کو ہمیں زندہ کر کے دکھائیں، تب جا کے ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے تقریباً 4000 برس کا زمانہ ہو چکا ہے، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ ظاہر ایک موب جمع ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر قبر پر لے جایا گیا، تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آئے اور گھبرا کر پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ یعنی ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ میں اس وقت قبر سے اس لیے نکلا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ نے پردہ فرما لیا۔ اچھا جی، اب ہوا یہ ناظرین کہ جو کھایا اور جو چھپایا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کا چوتھا معجزہ ہے، یہ بڑا ایک کمال ہے، ذرا سنیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ کے متعلق جو کچھ وہ کھاتے تھے اور جو کچھ وہ گھروں میں چھپایا کرتے تھے وہ سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھر پر جا کر
اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، یعنی جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتا آپ وہ سب کچھ بتا دیتے، بھائی تمہارے گھر میں آج کیا کھایا گیا ہے، فلاں کو بتاتے تمہارے گھر میں کیا کھایا ہے، فلاں کو بتاتے تمہارے گھر میں آج تمہارے والدین نے تم نے یہ کھایا ہے اور تمہارے گھروں کے اندر یہ چھپا ہوا ہے۔ اب وہ بچے ساری باتیں سنتے اور سننے کے بعد اپنے گھر پر جا کر بتا دیا کرتے تھے۔ ہوا یہ ناظرین، جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان سب باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے، یعنی تمہیں کون اس کی خبر دیتا ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں سب کچھ بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا۔ اب اس کے بعد ناظرین کیا ہوا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ بچے تو یہاں پر نہیں ہیں۔ تو شریروں نے جب یہ کہا ناظرین کہ یہاں نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ گھر کے اندر پھر کون ہے؟ اب جواب جو انہوں نے دیا وہ جواب ایسا تھا کہ اس کے بعد جو ہوا وہ سننے والی بات ہے، اس سے روح کانپ جاتی ہے۔ جواب شریروں نے یہ دیا کہ گھر کے اندر تو سور ہیں، سور بند ہیں، یعنی سور ہیں، بندر ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے جواب دے دیا۔ آپ نے کہا اچھا اگر سور ہیں تو پھر سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ ناظرین لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ جیسے ہی کھولا، جیسے ہی مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں آ کر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ناظرین وہ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس میں ایک اور عقدہ کھلے گا کہ جو کچھ بھی آپ کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں، کیا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا گیا یا آپ آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو اس واقعے میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔